سامنے کرام میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ وہ رب جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات لے گیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد کہ ایک روز میں ام ہانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دی تھی سی بولو اپنے چاچے کی بیٹی کے گھر تشریف فرما تھے رات کو سوئے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سرکار نے آرام فرمایا تو سرکار جس کمرے میں آرام فرما تھے اس کا چھت کھلا اس کا چھت کھلا جب چھت کھلا تو حضرت جبریل علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے اور آ کر میری کملی والی سرکار کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور جا کر خطیم کعبہ میں لٹا دیا۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ساؤنڈ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے پیچھے والے؟ خطیم کعبہ میں کیا کیا؟ لٹایا۔ تو جب میرے کملی والی سرکار کو جبریل علیہ السلام نے خطیم کعبہ میں لٹایا نا تو میری کملی والی سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر اونگ کی حالت تھی کہ ابھی تک غنودگی تھی، آنکھیں ٹھیک سے کھلی نہ تھی کہ جبریل عرش پر گیا، عرش سے ہو کر جب دوبارہ لوٹا تو جبریل کے ہاتھ میں ایک سونے کا تھال تھا، اس سونے کے تھال میں علم و حکمت سے بھرے ہوئے رب کی کرم نوازیاں تھیں۔ پھر جبریل نے کیا کیا کہ میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر میرے نچلے پیٹ تک میرے جسم کو شق کیا، کھولا اور کھولنے کے بعد میرے دل کو میرے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ کی کیتا؟ قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ تو جب آب زمزم سے دھویا اس کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر رکھا اور رکھنے سے پہلے اس سونے کے تھال میں رکھا اور جتنے رب نے کرم نوازی چاہیے سونے کو عطا فرما دی، سونے کو عطا فرما دی۔ پھر میری کملی والی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رب کی بارگاہ سے جبریل ایک سواری کو لے کر آیا جس کا نام براق تھا۔ یاد رکھو براق برق تو نکلا ہے جدا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار والی بجلی، اردو چ بجلی نو برق کیا جائے ٹھیک ہے۔ براق آیا یعنی ایسی رفتار والا جانور کہ جدی ہاتھ میں کوئی پہنچ نہ سکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس براق کا قد گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اس کی رفتار یہ تھی کہ جدھر تک اس کی نظر جاتی وہاں پر اس کے قدم لگتے اور جب وہ بلندی پر جاتا تو اس کے پچھلے پاؤں لمبے ہو جاتے اور جب وہ بلندی سے نیچے اترتا اس کے اگلے ہاتھ نیچے لمبے ہو جاتے۔ یعنی اس طرح کی اس کی حالت تھی کہ میری کملی والی سرکار جس طرح بھی اس نے تشریف فرما پاویں براق تھلے جاوے پاویں عرشہ تے جاوے میرے کملی والی سرکار کی طبیعت حلل نہ پیا۔ براق لے کر آئے، جب براق آیا نا جبریل نے عرض کی سونیا اس نے تشریف لو عرشہ تے جانا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق کے قریب آئے تو براق وہ خوشی سے عشق سے مچلنے لگا، عشق سے مچلنے لگا۔ تو جبریل علیہ السلام پاس آئے اور اس براق کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے ارشاد فرمایا کہ تجھے حیا نہیں آتی، تجھے یہ نہیں پتا کہ تجھ پر آمنہ کا لال سوار ہونے والا ہے؟ ایک کو کم کر دیو، منو اپنی بات نہیں پہچان بھی ہوندی کہ تجھ پر آمنہ کا لال سوار ہونے والا ہے۔ کیا ہوا؟ جب یہ براق نے الفاظ سنے نا تو اتنی حیائی کہ اس کے جسم سے پانی نکلنے لگا اور جس جگہ پر براق کے جسم سے نکلا ہوا پانی نہیں رہا اس جگہ دے اتے گلاب دا پھول بنے۔ گلاب دا پھول کی سنگنے ہے نا ایدے بھی جتنی خوشبو رکھی گئی ہے اس براق دے پسینے دی خوشبو، تو جے براق دے پسینے دی خوشبو اس قدر کمال ہے کہ آج اسے پیر شاہ سوار دی قبر دے پائن دے کملی والی خوشبو دا کیا عالم ہوئے گا۔ تو جب میرا کسی مسلط اس پہ تشریف فرما ہوئے نا دوستو بزرگ تھے سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ دے ذہن سے سوال آتا ہے کسی گل دی سمجھ نہیں آئی کہ رب قرآن جو فرماتا ہے سبحان اللہ اسری بعبدہ کہ پاک او رب جڑا اپنے بندے نو لے گیا، پر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل تے براق لینا ہے، رب کتے سی؟ تو دوستو بزرگو یاد رکھو
کہ جبریل تے براق کلا نہیں سی آئے، نہ رب آپ بھی سی۔ ان کوئی سوال کرے کہ کیویں رب آپ آیا تے جبریل نو کیوں بھیجیا سو؟ تے رب آپ کیویں آیا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رب آپ آوے؟ تے انہاں لوگوں سے میرا جواب ہے کہ جب کملی والی سرکار غار ثور کے اندر اپنے یار کے ساتھ داخل ہوئے تو حضرت صدیق اکبر کا دل خوف میں آ گیا۔ کیا سونیا، ایک تو میں ایک میں اور کوئی جند کول نہیں تے ایک پاسے کفار دا لشکر ہے، تو سونیا جے پھڑی گئے تے میرا دل جی خوف ہے، پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ تے میری کملی والی سرکار نے کی ارشاد فرمایا کہ صدیق تو پریشان کیوں نہیں؟ صدیق اونچا بولو نا، تو پریشان کیوں ہوئے؟ عرض کیتے سونا دل جے خوف ہے، اپنا ڈر نہیں، سونا توڑا خیال۔ تے میرے صدیق کو کملی والی سرکار نے کی ارشاد فرمایا کہ صدیق گھبران دی لوڑ نہیں، اس غار وچ میں کلا نہیں، اس غار وچ میں کلا نہیں، ایک میں ہاں، دوجا تو ہے، تیسرا ساڈا رب ہے، تیجا ساڈا رب ہے۔ تے جیڑا رب غار وچ یار تے یار نہ رہ سکدا ہے، کیا براق دے نال عرش تے لے جا نہیں سکدا؟ جا سکتا ہے۔ سوال پیدا ہے جی رب آپ لے جا سکتا ہے تے جبریل تے براق کو کیوں بھیجا سو؟ تو دوستو بزرگو، رب نے جبریل تے براق کو تا بھیجا کہ کملی والی شان دسنی سی۔ کیویں؟ میں تو دعوت دیتی ہے